السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی کا ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے۔ یہ اطلاع وزیراعظم کے دفتر نے اتوار کی صبح دی ہے۔ در حقیقت وزیراعظم نریندر مودی کا ٹویٹر ہینڈل ہیک کر کے ٹویٹ کیا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بھارت نے بٹ کوائن کو باضابطہ طور پر قانونی حیثیت دے دی ہے۔ اس شرارتی ٹویٹ کو ہٹا دیا گیا ہے اور وزیراعظم کا اکاؤنٹ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد وزیراعظم کے دفتر نے اپنے ٹویٹ میں کہا، وزیراعظم نریندر مودی کے ٹویٹر ہینڈل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ اس معاملے کو ٹویٹر کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور اکاؤنٹ کو فوری طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف وزیراعظم نریندر مودی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے کے بعد ٹویٹر نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ ٹویٹر نے کہا ہے کہ جیسے ہی ہمیں پی ایم مودی کے اکاؤنٹ میں خلاف ورزی کی اطلاع ملی، ہم فوری ایکٹیو ہو گئے۔ ٹویٹر انڈیا نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری اب تک کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت تک کسی دوسرے اکاؤنٹ کے متاثر ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ ٹویٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وزیراعظم کے دفتر سے رابطے کے لیے 24 گھنٹے لائنیں کھلی ہے۔ جیسے ہی ہمیں اس ہیکنگ سرگرمی کا علم ہوا، ہماری ٹیم نے فوری طور پر متاثرہ اکاؤنٹ کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ بھارتیہ کسان یونین کے صدر راکیش ٹکیٹ نے غازی پور بارڈر پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام کسان 15 دسمبر تک احتجاجی مقامات سے نکل جائیں گے۔ ایس کے ایم کی اگلی میٹنگ 15 جنوری کو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج میں ہریانہ، چنڈی گڑھ، امرتسر میں 3 روزہ پروگرام کے لیے ان علاقوں میں احتجاج ختم کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں اتوار کو سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا۔ اس دوران دہشت گردوں نے گولیاں برسانا شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں سیکورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو مار گرایا۔ سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے جنوبی کشمیر کے ضلع اونتی پور کے بارگام علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خاص اطلاع ملنے پر اتوار کی صبح محاصرہ اور تلاشی آپریشن شروع کیا، جس کے دوران دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا گیا اور گولیاں چلائی گئی۔ جوابی کارروائی میں سیکورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو مار گرایا ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسدالدین اویسی نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ سیاسی سیکولرزم سے بچیں، کیونکہ اس کی وجہ سے برادری کے سماجی و تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کو ملازمتوں اور تعلیم میں کوٹا حاصل کرنے میں کوئی مدد نہیں مل رہی ہے۔ ممبئی کے مضافاتی علاقے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وہ اس سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں جس کا دستور میں احاطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو سیکولرزم سے کیا حاصل ہوا ہے؟ ہمیں ملازمتیں اور تعلیم میں ریزرویشن نہیں ملا ہے، فیصلہ سازی میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں اور ہم کو کوئی حقوق بھی حاصل نہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ لفظ سیکولرزم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مہاراشٹر میں صرف 22% مسلمان پرائمری اسکولوں میں داخلہ لیتے ہیں، جبکہ صرف 4.9% مسلمان گریجویٹ بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کے 83% مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے۔ کیا کانگریس، این سی پی اور شیو سینا کا دل صرف مراٹھوں کے لیے دھڑکتا ہے؟ مراٹھوں کا معیار زندگی مہاراشٹر میں مسلمانوں کے مقابل بہت اونچا ہے۔ ناگالینڈ کے مون ضلع میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بے قصور گاؤں والوں کی ہلاکت کے خلاف پوری ریاست میں ویسے ہی سخت غم و غصہ ہے، اور اس پر پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ کے ذریعے دیے گئے بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ انہوں نے آرمی کے اس آپریشن کو شناخت کی غلطی بتا کر رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ فورس نے بے قصور افراد کو نشانے پر لے کر مارا ہے۔ ان کے اسی بیان پر مون ضلع میں ہفتے کو شدید احتجاج کیا گیا۔ اس دوران امت شاہ کے خلاف نعرے بازی ہوئی اور ان کے پتلے نظر آتش کیے گئے۔ اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کرنے والے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی عرف جتیندر نارائن تیاگی کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی ہے۔ اس عرضی میں قرآن اور پیغمبر اسلام کے خلاف وسیم رضوی کے اہانت آمیز بیانات پر فوری طور پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غریب نواز ایسوسی ایشن کے سیکریٹری محمد یوسف عمر انصاری کی داخل کردہ عرضی میں کہا گیا ہے کہ وسیم رضوی عرف جتیندر تیاگی کے اشتعال انگیز بیانات سے سماج کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ عدالت سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ جتیندر تیاگی کے اسلام مخالف بیانات پر فوری طور سے روک لگائی جائے۔ ہریانہ میں کھلے میں جمعے کی نماز پڑھنے کو لے کر جاری تنازع کے درمیان اب بہار میں بھی کھلے میں نماز پر پابندی کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ بی جے پی رکن اسمبلی ہری بھوشن ٹھاکر بچول نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ بہار میں بھی کھلے میں نماز پڑھنے پر پابندی لگانی چاہیے۔ ہری بھوشن ٹھاکر نے نتیش کمار سے کھلے میں نماز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے لیے پیش قدمی کریں گے۔ اپنے بیانات کی وجہ سے اکثر تنازع میں رہنے والے بی جے پی رکن اسمبلی ہری بھوشن ٹھاکر نے کہا کہ بہار میں بھی کھلے میں نماز پڑھنے پر روک لگنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہریانہ کی حکومت نے کھلے میں نماز پر روک لگائی، بہار میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کھلے میں اور سڑکوں پر نماز پڑھنے پر پابندی ضروری ہے۔
جمعے کو سڑکوں کو جام کر دینا، سڑک پر نماز پڑھنا، یہ عبادت کا کیسا رواج ہے؟ وائرل انفیکشن کا سب سے خطرناک پہلو اس کی شدت ہے۔ کووڈ-19 کے ڈیلٹا ویرینٹ نے ہندوستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں تباہی مچا دی ہے۔ ڈیلٹا ویرینٹ کی انفیکشن بہت زیادہ تھی۔ اس میں مریض ہلکے اور شدید دونوں طرح کی علامات محسوس کر رہے تھے۔ ان میں تیز بخار، لگاتار کھانسی، سانس لینے میں تکلیف، سینے میں درد، آکسیجن کی کمی جیسے علامات دیکھی جا رہی تھی۔ اب کورونا کا نیا اومیکرون ویرینٹ دنیا کے سامنے ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کی شدت، منتقلی کی شرح اور علامت کے حوالے سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ WHO کا دعویٰ ہے کہ اومیکرون کی نئی قسم آسانی سے ان لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے جو پہلے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہیں وہ بھی اومیکرون کے خلاف محفوظ نہیں ہیں۔ یہ آنے والے چند دنوں میں یا ہفتوں میں واضح ہو جائے گا کہ اومیکرون کی مختلف قسم کتنی خطرناک ہے۔ اب تک دنیا بھر کے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے بھی اومیکرون میں کئی علامات ظاہر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رات کو پسینہ آنا اور جسم میں درد، اس طرح کی علامت بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ جنوبی افریقہ کے محکمہ صحت کے جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر انبن پلے کہتے ہیں کہ اومیکرون سے متاثرہ مریض رات میں پسینے کی شکایت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مریض کو اتنا پسینہ آتا ہے کہ اس کے کپڑے یا بستر بھی گیلے ہو جاتے ہیں۔ متاثرہ افراد کو پسینہ آ سکتا ہے چاہے وہ ٹھنڈی جگہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ مریض کو جسم میں درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے گاندھی ہاسپٹل میں انتہائی عصری کمپیوٹرائز ٹوموگرافی اسکین مشین کا افتتاح انجام دیا، جسے 2 کروڑ روپے سے خریدا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے دوسرے سرکاری دواخانوں کے ساتھ گاندھی ہاسپٹل میں بھی عصری سہولتوں میں اضافہ کرنے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ وزیر صحت نے اس موقع پر بتایا کہ آنے والے 2 ماہ کے دوران اس ہاسپٹل میں مزید 19 کروڑ روپے کے عصری طبی آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ گاندھی ہاسپٹل سے رجوع ہونے والے مریضوں کو کوئی فیس دیے بغیر ہی ان طبی آلات سے استفادے کی سہولت رہے گی، جہاں 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کے خرچ سے MRI مشین اور مزید 6.5 کروڑ کے مصارف سے کیتھ لیب کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گاندھی ہاسپٹل کے کیمپس میں زچہ اور بچے کے لیے بھی خصوصی سینٹر قائم کیا جائے گا جس میں 200 بستروں کی سہولت فراہم رہے گی۔ ریاستی حکومت اس سمت بھی عاجلانہ اقدامات کر رہی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں TRS اور کانگریس کے مل کر انتخابات میں مقابلہ کرنے کے امکانات ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں جماعتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پانے کی بھی انہیں اطلاع ہے۔ بنڈی سنجے نے چندر شیکھر راؤ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست میں شراب کو عام کر دیا جا رہا ہے۔ شراب کی فروخت کے ذریعے 50,000 کروڑ آمدنی حاصل کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسی مقصد کے تحت ریاست کے ہر مقام پر شراب کی دکان کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی خریدی کے مسئلے پر چیف منسٹر اور ریاستی وزراء غلط بیانات دے رہے ہیں۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے یہ نہیں کہا تھا کہ موسم برسات میں پیدا کی گئی دھان کی خریدی نہیں لی جائے گی، لیکن چیف منسٹر اور ریاستی وزراء پیوش گوئل سے منسوب کرتے ہوئے غلط بیان جاری کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر برقی جگدیش ریڈی نے حیدرآباد کے نکلس روڈ پر تلنگانہ ریڈکو ادارے برائے قابل تجدید توانائی کی جانب سے اہتمام کردہ الیکٹرک گاڑیوں کی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر برقی نے کہا کہ مستقبل میں الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال لازمی ہو جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کے سلسلے میں پائے جانے والے شکوک ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال سے نہ صرف ماحولیات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے بلکہ صارفین کے مالی بوجھ میں کمی ہو سکتی ہے۔ وزیر برقی نے کہا کہ ماحولیات سے آج دنیا بھر کے ممالک پریشان ہیں اور ماحولیات کا تحفظ ہر ایک کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ ایسے میں الیکٹرک گاڑیوں کو متعارف کرنا قابل ستائش ہے۔ ملک میں کورونا کیسوں میں اضافہ اور کورونا کی نئی شکل اومیکرون کی دہشت کے پیش نظر مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کورونا وبا پر خصوصی نظر رکھنے کی ہدایت دی اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر رات کا کرفیو بھی نافذ کیا جانا چاہیے۔ ملک میں اومیکرون کے کیسوں کی تعداد 30 سے تجاوز ہو چکی ہے، جس پر مرکز چوکس ہو گئی اور تمام ریاستوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے چوکسی اختیار کرنے، کسی طرح کی غفلت اور لاپرواہی سے کام نہ لینے کا مشورہ دیا ہے۔ مرکزی محکمہ صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو مشورہ دیا کہ جن ریاستوں میں کورونا کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر تمام احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ ملک کی 10 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے 27 اضلاع میں گزشتہ 2 ہفتوں سے کورونا کیسوں میں اضافہ ہوا ہے، ان پر خاص توجہ دینے کا مشورہ دیا گیا۔ بالخصوص کیرالہ، میزورم اور سکم جیسی ریاستوں کے 8 اضلاع میں کورونا مثبت شرح 10% سے زیادہ درج ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔